بسم الله الرحمن الرحيم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم اس گلشن کو انہوں نے سجایا ہے، اس گلشن کو انہوں نے سنوارا ہے۔ اللہ اکبر، یہی وہ دھرتی ہے، یہی وہ سرزمین ہے، اسی آسمان کے نیچے اللہ اکبر بے پناہ بزرگان دین کو گھسیٹا گیا ہے، انہیں مارا گیا ہے۔ دلی سے لے کر کشمیر تک کے ہر درخت پر ایک ایک علماء کی لاش کو ٹانگا گیا ہے، ایک ایک علماء کو پھانسی دے کر درخت میں لٹکا دیا گیا ہے۔ کہاں سے؟ دلی سے لے کر کشمیر تک کے درختوں پر۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بھارت رتن کہتے ہیں، سچے بھارتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور تاریخ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ سرزمین ہے اللہ اکبر جہاں پر نصیر الدین آئے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں چراغ الدین آئے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں محی الدین آئے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں معین الدین آئے، یہ وہ سرزمین ہے جس پر سب سے پہلے حضرت قاسم بن محمد بن قاسم آئے، یہی وہ سرزمین ہے محمد بن قاسم کے بعد حضرت خواجہ معین الدین آئے۔ اللہ اکبر، ان لوگوں نے اس گلشن کو سجایا ہے، اسے ہرا بھرا کیا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے تم ہندوستان چھوڑ کر چلے جاؤ، اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ارے ہم کیسے چلے جائیں گے؟ یہ وہ سرزمین ہے جہاں معین الدین کا روضہ ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر صابر کلیر کا روضہ ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں نظام الدین کا روضہ ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں مخدوم ماہیلی کا روضہ ہے، یہ وہ سرزمین ہے اللہ اکبر جسے ہمارے اسلاف نے اپنے خون سے سینچا ہے، اپنے خون سے اسے کیا کہتے ہیں ہرا بھرا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے پہلے علماء کا کردار ہے۔ علماء نے ہر دور میں علماء نے قربانیاں دی ہیں، ہر دور میں علماء نے اپنا خون دیا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے کچھ لوگ ہیں جو ہمیں علماء سے ہمارے چہرے کو موڑا جا رہا ہے، علماء سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے، علماء کی بیخ کولی کی جا رہی ہے، علماء کی نفرتیں دلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس ہندوستان کا سب سے بڑا تنظیم جسے RSS کی نام سے یاد کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، یہ لوگوں نے چند ہی دن پہلے سروے کیا کہ اسپین کے اندر اسلام کا بول بالا تھا۔ ایک ملک اسپین ہے نا، اسپین میں اسلام کا بول بالا تھا۔ اسپین ایک عظیم الشان اسلامی ریاست تھی، لیکن وہاں سے اسلام کیسے مٹایا گیا، اسلام کو وہاں سے برباد کیسے کیا گیا۔ یہ لوگ اسپین گیا، وہاں کے چرچوں سے، وہاں کے چرچ کے راہبوں سے، وہاں کے عیسائیوں سے ملاقات کیا اور کہا، ان سے پوچھا RSS والوں نے، تم نے اسپین سے اسلام کا خاتمہ کیسے کیا؟ ذرا ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی ہندوستان سے اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان لوگوں نے بتایا سب سے پہلے اسپین کے اندر میں لوگوں کے دلوں میں علماء کی نفرت ڈالی گئی، علماء سے تنفر کا درس دیا گیا، علماء سے بیزارگی کا درس دیا گیا۔ اللہ اکبر، اسپین کے لوگ علماء کو اثروں کا تاج سمجھتے تھے، اسپین کے لوگ اور اسپین کے مسلمان علماء کی دست بوسی کرتے تھے، قدم بوسی کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، ان سے عقیدت رکھتے تھے، ان سے محبتیں رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، وہاں کے لوگوں نے علماء کی نفرت ڈالا دلوں میں۔ جب علماء سے لوگ بیزار ہو گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا اسلام پر جب متحد ہونے کی باری آتی ہے تو علماء کھڑے ہوتے ہیں، رسول اللہ کا عشق سینوں میں جو بوتا ہے وہ علماء بوتا ہے۔ شریعت کی بات علماء کرتے ہیں، طریقت کی بات علماء کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر کی بات علماء کرتے ہیں۔ علماء کو نیست و نابود کر دو، علماء کو دنیا سے مٹا دو، تم اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی ہندوستان کا نقشہ دیکھ لیجئے، جگہ جگہ مولویوں کو مارا جا رہا ہے، علماء کو مارا جا رہا ہے، علماء کو پیٹا جا رہا ہے،
غیر تو غیر، اغیار تو اغیار، جو اپنے ہیں وہ بھی علماء کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہو علماء کون ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کی وہ ذات ہے اس روئے زمین پر اللہ سے اگر کوئی ڈرتی ہے تو وہ علماء کی ذات ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں، علماء کی اونچی شان ہے۔ رسول آدم، نیر آدم، ہادی آدم، قائد اعظم، رہبر راہ آدم، ارواحنا فراق، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس روئے زمین پر چلنے والے تمام کیڑے مکوڑے، وحوش الارض، تمام سمندر کی مچھلیاں، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ خلائیں، یہ دریاؤں کا نظام، یہ سب کے سب علماء کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ علماء کی کتنی اونچی شان ہے، عالم ربانی کا کیا اونچا مقام ہے۔ اللہ اکبر، شہیدوں کے خون سے علماء کی سیاہی تولی جائے گی بروز محشر۔ وہ شہید جو اللہ کی راہ میں اسلام کے نام پر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کے خون سے علماء کے قلم کی سیاہی کو تولا جائے گا۔ اللہ اکبر، علماء کا کیا اونچا مقام ہے۔ رسول آدم، نیر آدم، روحی فدا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم ربانی کا جب قبرستان سے گزر ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ 40 دن کا عذاب وہاں سے اٹھا لیتا ہے۔ ایک عالم ربانی کا قدم جب کسی قبرستان سے گزرتا ہے تو اللہ تبارک تعالی وہاں کے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، علماء کا کیا کہنا، آپ جانتے ہو بروز محشر کچھ لوگ ہوں گے، اللہ اکبر، انہیں سجا کر، انہیں سوار کر سونے کے تخت پر بٹھایا جائے گا۔ وہ سونے کا تخت ہیرے جواہرات سے جڑے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں لوگ کہیں گے کیا یہ صدیقین کی جماعت ہے؟ کہا جائے گا نہیں نہیں، کہیں گے کیا یہ صدیقین کی جماعت ہے؟ کیا یہ شہداء کی جماعت ہے؟ کیا یہ ملائکہ کی جماعت ہے؟ کہا جائے گا نہیں نہیں۔ پھر پوچھا جائے گا آخر یہ کون ہے؟ تو غیب سے آواز آئے گی، فرشتے ندا کریں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، عالم دین بنایا تھا۔ اللہ اکبر، جب عالم دین بنانے والوں کے والدین کا اتنا اونچا مقام ہے تو پھر عالم دین کا کتنا اونچا مقام ہوگا، حافظ قرآن کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم لوگوں نے مولویوں کو اپنے گھر میں قرآن خوانی اور فاتحہ کا ایک رسم سمجھ لیا ہے۔ مولانا صاحب صرف تمہارے اتنے کام آتے ہیں کہ تمہارے گھر میں فاتحہ پڑھ دیں، اللہ اکبر، تمہارے گھر چہلم میں جائیں، تمہارے گھر برسیوں میں جائیں، تمہارا کام پورا ہو جاتا ہے، علماء سے پھر تم دور ہو جاتے ہو۔ کیا تمہارا اتنا ہی کام ہے؟ اللہ اکبر، نہیں نہیں، علماء وہ ہے جو تمہارے سینوں میں عشق رسول پیدا کرتا ہے، علماء وہ ہوتے ہیں جو تمہارے سینوں میں عشق خدا پیدا کرتا ہے، علماء وہ ہیں جو تمہارے سینوں میں کعبے کی عظمت پیدا کرتے ہیں، علماء وہ ہوتے ہیں جو تمہیں راہ خدا میں شہید ہونے کا درس دیتے ہیں، علماء وہ ہیں جو تمہیں اللہ کے گھر کی طرف بلاتے ہیں، علماء وہ ہیں جو تفاسیر لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، اللہ اکبر، اور تمہیں اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ بروز محشر تم ان علماء کی قیادت میں اٹھائے جاؤ گے۔